جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا جو ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا باعث بنا، اور اس حوالہ سے آج ہم یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ انٹرس کے بارے میں کچھ باتیں آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہی طور پر داخل ہونا، شاہانہ طور پر داخل ہونا اور لوگوں کا ایکسائٹڈ ہونا، اور اس کے لیے بلند شگاف آواز سے ہوشنا کے ایسے آوازیں بلند کرنا کہ لوگ ایک بڑا لوگوں کا کراؤڈ بن جانا، رش بن جانا۔ اور اس واقعے میں چند ایک خاص باتیں ہوئیں جن کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور شاہانہ داخلہ یسوع مسیح کا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیں گے کلام مقدس میں سے، دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی خوشخبری 21واں باب اور آیت نمبر 6 سے اس کو شروع کریں گے۔ لکھا ہے، پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ مسیح میں عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا گدھی کے بچے پر سوار ہونا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح آخرکار گدھی کے لادو کے بچے پر ہی کیوں سوار ہوا؟ گھوڑے تو اس دور میں بھی تھے اعلیٰ نسل کے، لیکن یسوع مسیح اس لیے گدھی کے بچے پر سوار ہوئے کہ نبی کی معرفت وہ کی گئی پیشنگوئی پوری ہو سکے، جو زکریا نبی کے صحیفے کے اندر لکھا گیا تھا بیان کہ اے دختر صہیون شادمان ہو، خوشی منا، تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ لادو کے بچے جوان گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع مسیح ظاہرہ طور پر تو لوگوں کے دیکھنے میں تو وہ ایک شاہی انٹرسٹ نہیں تھا، شاہی داخلہ نہیں تھا، لیکن کلام مقدس کی روشنی میں یا نبوتوں کے حساب سے وہ ایک بادشاہ کی انٹرسٹ تھی، شہر میں داخلہ تھا۔ اور جب یسوع مسیح گدھی کے بچے پر بیٹھ گیا تو اس کی راہ میں لوگوں نے اپنے کپڑے، پہلے تو اس گدھے کے اوپر لوگوں نے اپنے کپڑے ڈالے، پھر اس کی راہ میں کپڑے اور بہت سو نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر کے راہ میں بچھائیں، اور کچھ تو ڈالیاں ہلا کر ہوشنا کے نعرے لگاتے تھے۔ ہوشنا کا مطلب ہمیں نجات دے۔ تو جیسا کہ زکریا نبی کے صحیفے کے اندر یہ نبوت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی بات کی وہ لوگ توقع کرتے اور اسے بادشاہ کے طور پر اور نجات دہندہ کے طور پر لوگ قبول کرتے ہیں، اسی لیے پکار کر ہوشنا کے نعرے لگاتے، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، پکار کر کہتے ہیں۔ ان کو ایک امید تھی خداوند یسوع مسیح سے کہ وہی ایک ہے جو ہمارے لیے نجات کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے،
वही एक है जो हमें गुलामी से, मुश्किलों से, मुसीबतों से और बाकी चीजों से छुड़ा सकता है। तो उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसको कबूल किया और उसके लिए होशना होशना के नारे लगाए। लेकिन यहां हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि यीशु मसीह के उस शहर में दाखिल होने से कौन सा ऐसा वाकया पेश आया जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आइए जरा देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 19वां बाब और उसकी 39वीं आयत को देखते हैं। क्या है? भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। कैसी बात है! लोग निजात की तड़प और उम्मीद रखते हुए उसे पुकार पुकार कर होशना होशना कह रहे हैं और उसे मुबारक कह रहे हैं, क्योंकि वो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के नाम से का मतलब यह है कि वो खुद खुदावंद कहलाता है और वो आता है। तो फरीसी कह रहे हैं कि तू अपने शागिर्दों को ही डांटते, तू सुनता नहीं है क्या कहते हैं, इनको डांट, ये चुप हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने जो जवाब उनको दिया वो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की खुशखबरी 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 39 पहले हमने पढ़ी। अगली आयत को पढ़ते हैं। यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। अगर जो उसे होशना होशना कहकर पुकार रहे हैं, निजात की फरियाद कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, अगर इनको मैं चुप करा दूं तो फिर पत्थर चला उठेंगे। पत्थर इब्ने आदम के लिए, इब्ने दाऊद के लिए, इब्ने खुदा के लिए पत्थर गवाह बन जाएंगे। इससे पेशतर कि पत्थर गवाह बने, कितना ही अच्छा हो कि हम जो इंसान हैं, जिनको उसने अपनी शबीह और सूरत पर बनाया, और जब ये बिगड़ गई, इसको बनाने के लिए उसने अपने कलमे, अपने कलाम, अपने बेटे को भेजा। उसने हमारा फिदिया और कफारा देकर फिर उस बिगड़ी को बनाने की कोशिश की। क्या ही अच्छा है कि हम उसके गवाह बन जाएं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह से उम्मीद रखना हर शख्स के लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई ऐसा है ही नहीं है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूजा नाम बख्शा ही नहीं गया कि जिसके वसीला से लोग निजात पाएं। इसीलिए लोग पुकार पुकार कर कहते और उसका वेलकम करते हैं, और गवाही देने का एक बड़ा मौका है उस वक्त भी इंसानों के लिए, और आज भी यीशु मसीह की गवाही देने का लोगों के पास मौका है। आज भी लोगों के पास यीशु मसीह की गवाही देने और गवाह बनने का मौका है, जो हमें अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। जैसा कि हमने आयत में पढ़ा 39वें में कि जब देखते हैं कि मौका, गवाही देने का मौका है, बजाय इसके कि पत्थर गवाही दें, हम उसके गवाह बनकर अपनी दिल के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर एक गवाही रखते हुए उसको लोगों तक शेयर करें, ताकि हम यीशु मसीह के गवाह बन सकें। क्योंकि इमाल की किताब में यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। उसने हमें गवाह होने के लिए मुकर्रर किया है, और ये मौका है हमारे लिए कि हम गवाही दें। फिर यही बात नहीं, हम देखते हैं जैसा कि मत्ती की अंजील में से हमें सीखने को मिलता है 21वें बाब की 10वीं आयत को अब हम देखेंगे। तो यहां लिखा है 21वां मत्ती 21 10वीं आयत, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई
اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے پر وہاں ایک بڑی ہلچل پڑ گئی. کیا چھوٹے کیا بڑے اس کے اس انٹرنس سے، اس داخلے سے بڑے حیران ہیں. اور ایک ایسی بڑی ہلچل پڑ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ایک بادشاہ کے طور پر آتا ہے، جس کے لیے لوگ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں ہلچل پڑ جاتی ہے. آج یسوع آپ کی زندگیوں میں داخل ہونا چاہتا ہے. اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کیا ہے، اس کا شاہانہ داخلہ قبول کیا ہے، تو سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے، اور یہ بات ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں ہلچل پڑی ہے؟ یسوع مسیح تو آپ کی زندگی میں داخل اگر ہو چکا ہے تو پھر ہلچل ضرور پڑنی چاہیے. شانتی نہیں ہونی چاہیے، پہلے جیسا نہیں رہنا چاہیے دل آپ کا، کیونکہ پالوس رسول بتاتا ہے کہ آپ روح القدس کا مقدس ہیں. اور یسوع مسیح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس ہیکل میرے باپ کا گھر ہے. اور نبوت کے طور پر وہاں لکھا گیا ہے کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اس کو چوروں اور ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا، بزنس کی جگہ بنا دیا. اگر یسوع مسیح ہمارے دلوں میں داخل ہوا ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کیا جسمانی طور پر وہ جو چیزیں ہمارے دل کے اندر تھیں، ہماری مکاریاں، ہوشیاریاں، چلاکیاں، نپاکیاں، بدیاں اور کئی طرح کی بری چیزیں جو اندر تھیں، یسوع ہلچل پڑی؟ کیا وہ باہر نکلی جس طرح ہیکل میں سے یسوع مسیح نے کبوتر فروشوں کو، کرنسی چینج کرنے والوں کو، برے بیچنے والوں کو نکالا اور وہ ان کو نکال باہر کیا؟ تو کیا یسوع مسیح کے آپ کی زندگی میں آنے سے، آپ کی زندگی میں دل میں شاہانہ داخلے سے ہلچل پڑی اور وہ چیزیں آپ کی زندگی سے نکل کر باہر ہوئیں یا ان کو نکال باہر کیا گیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یسوع مسیح کا یہ شاہانہ داخلہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں اندر کی اندر ہی ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ حقیقی طور پر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آیا ہے، کیونکہ آپ نے حقیقی طور پر اسے ویلکم نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، اور اس کے کہنے پر آپ نے اس ناپاکی ناراضگی کو اپنے اندر سے نہیں نکالا. آپ خدا کا حقیقی مقدس نہیں بنے. جب آپ خدا کی ہیکل، خدا کا گھر بن جائیں گے تو پھر یسوع مسیح کے اندر آنے کا یہ ہوگا کہ اس کی پاکیزگی، راست بازی کے سبب سے آپ کے اندر پاکیزگی اور راست بازی آ جائے گی، اور وہ ہلچل پڑنے کا کچھ فائدہ ہوگا، اور یسوع مسیح کی ساری چیزیں یسوع مسیح سمیت آپ کے اندر آ جائیں گی، اور آپ کو اس کھجوروں کے اتوار کا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حقیقی طور پر فائدہ ہوگا، شادمانی ہوگی، خوشی ہوگی. ورنہ رسمی طور پر جس طرح بہت سے لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جلوس نکالتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے وہ اس خوشی میں کھانے کا ارینج کرتے ہوں، مٹھائیاں بانٹتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب یسوع مسیح حقیقی طور پر آپ کی زندگی میں ہوگا. تو پام سنڈے حقیقی طور پر آپ کو شادمانی بخشے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اگر ایسا نہیں تو آپ کے اندر شادمانی نہیں ہوگی، شادمانی نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، اور آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے
वो सब कुछ नहीं पा सकेंगे जो खुदावंद आपको देना चाहता है। यीशु मसीह आज भी कहता है, मैं खटखटा रहा हूँ दरवाजे पर, खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ, मुझे कबूल कर लो। मैं उसी तरह जिस तरह यरूशलेम में एंटर हुआ था, आज आपकी जिंदगी में मैं वैसे ही एंटर होना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने मुझे निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया और नारे लगाए, खुशी मनाई, आज आपका मौका है, आपके लिए वो खुशी की घड़ी है। आप उसको वैसे ही कबूल करके आज वो सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं और यीशु मसीह की निजात, शिफा, बरकत, अबदी जिंदगी, कसरत की जिंदगी आप हासिल कर सकते हैं। आज के कलाम के सबब से खुदावंद आप सबको बरकत दे।